شمس تبریز تبریز شمس تبریزی 1185 عیسوی ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک صوفی اور مولانا روم کے روحانی استاد تھے۔ روایت ہے کہ شمس تبریزی نے مولانا روم کو قونیہ میں 40 دن خلوت میں تعلیم دی اور دمشق روانہ ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں ان کے مقبرے کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کے لیے نامزد کیا ہے۔ وقت کے بہتے دریا میں 3 شمس الدین ابھرتے ہیں جو تبریزی کہلاتے ہیں۔ پہلے شمس الدین تبریزی مولانا روم کے استاد گرامی ہیں جن کا مزار قونیہ میں ہے۔ دوسرے شخص تبریزی اصل میں شمس عراقی ہیں جن کا روضہ کشمیر میں ہے اور ان کی وفات 924 ہجری میں ہوئی، جبکہ تیسرے شمس تبریزی شمس الدین سبزواری ہیں جن کا مزار ملتان میں ہے۔ چوتھے شمس الدین سبزواری ہیں جو کہ شاہ شمس تبریز سبزواری ملتان کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا مزار الہ آباد انڈیا میں ہے۔ عوامی حلقے میں اس حوالے سے حیرانی اور پریشانی پائی جاتی ہے کہ قونیہ والے شاہ شمس تبریز کون ہیں اور شاہ شمس تبریز ملتان والے کون ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ شاہ شمس تبریز جن کا مزار قونیہ میں ہے وہ مولانا روم کے استاد گرامی تھے، جن کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ شمس تبریز وہ عارف ہیں جنہوں نے مولانا روم کو معرفت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ سے بڑی عقیدت مندی تھی اور زیادہ تر وہ شاہ شمس تبریز کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا روم اپنی کتب لیے ہوئے اپنے استاد کے پاس تشریف لائے۔ وہ حوض پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے علامہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے کہا یہ قیل و قال ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا آپ کو علم نہیں۔ اس پر شاہ شمس تبریز نے تمام کتابیں تالاب میں پھینک دیں۔ مولانا روم گھبرائے کہ اس میں میرے والد بزرگوار کے اقوال تھے جن کا ملنا اب مشکل ہے۔ شاہ شمس تبریز نے تالاب میں ہاتھ ڈالا اور کتابیں پانی سے باہر نکال دیں۔ مولانا روم نے دیکھا کتابیں بھیگی نہیں بلکہ ان سے گرد اڑ رہی تھی۔ مولانا روم نے شاہ شمس سے پوچھا یہ کیا راز ہے؟ شاہ شمس نے جواب دیا تم کو اس کی خبر نہیں۔ مولانا روم یہ کشف و کرامت دیکھ کر شاہ شمس تبریز کے مرید ہو گئے۔ مولانا روم کو شاہ شمس تبریز نے باطنی علوم سے روشناس کرایا۔ کچھ عرصے بعد شاہ شمس تبریز مولانا روم کو چھوڑ کر دمشق چلے آئے۔ مولانا روم نے ان کی جدائی میں کھانا پینا چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، پھر اپنے بیٹے سلمان کو دمشق بھیجا جو شاہ شمس تبریز کو واپس قونیہ لے آئے۔ جب شاہ شمس تبریز کی کرامات کے چرچے ہوئے تو مولانا روم کے بیٹے علاؤالدین محمد نے چند لوگوں کو ساتھ ملا کر شاہ شمس تبریز کو 645 ہجری میں قتل کر دیا۔ آپ کا مزار قونیہ میں ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز کا کلام کتب خانوں میں موجود نہیں ہے۔ کلیات شاہ شمس تبریزی میں سارا کلام مولانا روم کا ہے، جس میں مولانا روم نے شاہ شمس کے عشق میں غزلیات کہی ہیں۔ چونکہ مولانا روم کو ولایت مطلقہ کا حقیقی عرفان شاہ شمس تبریز کی صحبت سے حاصل ہوا، دوسرے سید شمس الدین سبزواری جن کا مزار ملتان میں ہے، آپ کا شجرہ نسب چند پشتوں کے بعد امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ صوبہ خراسان کی بستی سبزوار میں 560 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید صلاح الدین گرم کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ سید صلاح الدین عالم و فاضل اور دیندار مبلغ تھے۔ فاطمیوں کے نقیب خاموشی کے ساتھ عالم اسلام میں پھیلائے گئے۔ سید صلاح الدین کا خاندان کس داعی کے ساتھ سبزوار آیا پتہ نہیں چلتا۔ سید صلاح الدین نے فرزند گرامی کا نام شمس الدین رکھا۔ آپ کا شجرہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: امام جعفر صادق، امام زادہ اسماعیل، سید محمد عریضی، سید زید، سید معصوم شاہ، سید غالب الدین، سید عبد المجید مستنصر باللہ، سید محمد ہادی، محمد ہاشم، سید محمد سبزواری، سید محب مشتاق، سید خالد الدین،
الدین سید صلاح الدین اور شمس الدین سبزواری مناسب وقت پر شمس الدین کی تعلیم و تربیت کی، فارسی اور عربی میں سمجھ بوجھ کے بعد قرآن و حدیث، تفسیر و فقہ کی طرف لائے۔ یوں ایمانیات، عبادات اور معاملات کی بنیادیں مضبوط کر کے شیعت کے ساتھ طریقت کو شامل کیا۔ تذکرۃ الاولیاء فرید الدین عطار میں ہے کہ سید صلاح الدین ایرانی صوفیاء کرام کی پیدا کردہ روحانی ہوا اور فضا میں سانس لے رہے تھے۔ اندازہ ہے کہ سید صلاح الدین نے فرزند گرامی کو تعلیمات چہاردہ معصومین علیہ السلام سے روشناس کرایا، کیونکہ آخری فاطمی خلفاء اثنا عشری مسلک رکھتے تھے۔ بعض مورخین شاہ شمس سبزواری کو شاہ شمس اسماعیلی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماعیل امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، نہ کہ اسماعیلی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی درگاہ عالیہ میں امام بارگاہ موجود ہے، جہاں قدیم عرصے سے مجالس امام حسین علیہ السلام کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہر جمعرات کو ہفتہ وار مجالس اعزاء برپا ہوتی ہے۔ 12 اماموں کے حوالے سے دیگر تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہی دستور درگاہ بی بی پاک دامنہ، درگاہ امام بری، درگاہ شہباز لال قلندر پر نافذ العمل ہے۔ بعض مورخین نے شاہ شمس تبریزی کو ملتان کی سرزمین پر عزاداری کا آغاز کرنے والا درج کیا ہے۔ سید صلاح الدین کا انتقال 665 ہجری میں ہوا۔ اس دور میں عالم اسلام مغلوں کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے زلزلے میں آ گیا تھا۔ سید شمس الدین سبزوار سے نکلے 666 ہجری میں ملتان میں وارد ہوئے۔ متاخرین تذکرہ نگاروں نے حکایات اولیاء سنائی، کہتے ہیں کہ بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے آپ کی خبر پائی تو دودھ کا پیالہ لبالب بھیجا۔ مطلب یہ تھا یہاں اہل اللہ کی بھیڑ بھاڑ ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے پیالہ دودھ پر گلاب کا پھول رکھ دیا اور اپنی گنجائش کا جواز دکھلایا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے پوتے سے شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے گہرے روابط تھے۔ خطاب رکن الدین و عالم شاہ شمس تبریز کا عطا کردہ ہے، جو بعد ازاں شاہ رکن عالم بن گیا۔ تذکرہ نگاروں نے حکایات اولیاء میں ایک اور اضافہ کیا ہے۔ سید شمس الدین نے جلادوں کو اپنی کھال اتار کر دے دی۔ اب کوئی انہیں اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ بھوک نے ستایا تو لبے دریا آئے، مچھلیاں ابھرنے لگیں۔ ایک مچھلی پکڑی مگر ملتانیوں نے اسے بھوننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے سورج کو حکم دیا، تبش بکن، سورج سوا نیزے پر اتر آیا اور مچھلی بھون دی، جسے آپ نے تناول فرمایا۔ اسی وجہ سے ملتانی آپ کو تپریز یعنی گرمی دینے والا کہنے لگے۔ بعد میں تپریز، تتریز اور تبریز ہوا۔ یوں شمس الدین سبزواری شمس تبریزی ہوتے ہوئے ملتان کی شدید گرمی اسی وجہ سے ہے، ورنہ ملتان کی آب و ہوا خوشگوار اور معتدل تھی۔ نو تعمیر سہدری کی پیشانی پر آئمہ اہل بیت اطہار کے اسم گرامی لکھے ہوئے ہیں۔ کربلا دربار شاہ شمس تبریز مزار شریف کے چبوترے پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، بورڈ پر لکھا ہے حضرت شمس الدین ولی سبزواری، جبکہ مزار شریف کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت شاہ شمس تبریز۔ یہ تضاد عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ بعض مورخین نے اسی وجہ سے شمس الدین سبزواری کو ہی شمس الدین تبریزی مانا ہے، جیسا کہ تاریخ انور السادات المعروف گلستان فاطمہ میں لکھا ہے کہ مخدوم سید شمس الدین تبریزی کی ولادت ماہ شعبان بقول ماہ رجب بروز جمعہ 560 ہجری میں شہر سبزوار میں ہوئی۔ علم و فضل اور تقوی اور طہارت میں بے عدیل صاحب کرامت ہوئے۔ جب آپ اپنے والد سید صلاح الدین کے ہمراہ کشمیر و تبت بغرض دعوت اسلام تشریف لے گئے تو وہاں شمس الدین عراقی کہلائے، اور جب عرصہ تک تبریز میں مقیم رہے تو تبریزی کہلائے۔ 675 ہجری میں وفات پائی۔ مزار شریف ملتان میں ہے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس بات کا تاریخی شواہد کے لحاظ سے حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ شمس الدین سبزواری کا کسی طور بھی تبریز سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تبریز کہلانے کی وجہ وہ صرف تپریز ہے جو بعد میں تبریز ہو گیا، جبکہ شمس تبریزی مولانا روم کے استاد تھے، جن کا مزار قونیہ میں آج بھی موجود ہے۔
اسی طرح شمس الدین عراقی اور ہیں جن کا مزار کشمیر میں ہے، ان کا انتقال 924 ہجری میں ہوا۔ سید شمس الدین نے 11 سال ملتان میں تبلیغ کی اور 677 ہجری کو ملتان میں وفات پائی۔ حجرے کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ قبر پر مقبرہ آپ کے پوتے سید صدر الدین نے تعمیر کروایا۔ سیٹھ مہر الدین نے عالی شان مقبرہ تعمیر کرایا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں سکھ گورنر ساون مل نے مسجد مقبرہ مسلمانوں سے چھین کر گردوارہ بنا دیا۔ مسجد گرنتھی کی جائے رہائش تھی۔ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد مقبرہ بادستور گردوارہ رہا۔ اس سارے سکھ شاہی دور میں ملتان میں اذان سنائی نہیں دی۔ نماز پنجگانہ، نماز عیدین پر مکمل طور پر پابندی تھی۔ انگریزوں کے ملتان پر قبضے کے بعد 1850 میں مقبرہ و مسجد مسلمانوں کو دے دی گئی۔ آپ کے صرف ایک ہی فرزند صاحب اولاد ہوئے جن کا نام نصر الدین ہے، جو لاہور میں دفن ہیں۔ ان کی اولاد میں کبیر الدین کا مدفن اود شریف میں ہے اور صدر الدین ملتان میں ان کی اولاد سے سید عالم پیدا ہوئے جن کو پیار سے جتو شاہ کہتے ہیں، اور ان کی قبر شاہ شمس تبریز کے برابر ہی ہے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔